Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106 568. لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ بدنام زمانہ مبتدع ملحد زندیق گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرف آصف گوندل کافی عرصے سے ہمارے نشانے پر ہیں. اس کی گمراہیاں، ضلالتیں، ارتداد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں جو خود اس کے اپنے گھر سے اس پر بطور گواہی سامنے آ رہی ہیں اور خود اس کے اپنے اصولوں اور بیانات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور اب تک اس کے بارے میں اس قدر مواد ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے کہ جیسے مجھے اللہ کی وحدانیت پر شرح صدر ہے، اسی طرح مجھے اس پر بھی شرح صدر ہے کہ گوندل اپنے بیانات، اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا گستاخ اور بےایمان ہے کہ اسے مسلمان سمجھنے والے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ڈنکی کی چوٹ پر ہم بار بار اسے چیلنج کر رہے ہیں. اگر اس میں ہمت اور جرأت ہے تو کیا یہ ادھر ادھر کے لوگ کو چیلنج کرتا ہے؟ انجینئر مرزا جیسے لوگ کو تو خود کو عالم کہتے تو علماء کے سامنے بیٹھ، ہمارے سامنے بیٹھ، اور بھاگنے کے اور فرار کے جتنے تیرے بہانے تھے کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہوتے فلانا ڈنگارا، ان تمام پر میں 56 منٹ کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور سارے بہانے میں ختم کر چکا ہوں. لیکن بات وہی جو تیرے امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد نے کہی ہے کہ تجھ میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، تو مناظرہ کر ہی نہیں سکتا، تو اپنے مسلک کے موضوع سے نہیں کر سکتا تو ہم سے کیا کرے گا؟ وہ تو پھر بھی تیرا شاید کچھ نہ کچھ لحاظ رکھے، ہم تو بالکل تجھے چوک پہ لٹکا دیں گے. تو آج کل جی وہ بڑے ڈنگے مار رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اور اس کے پس پردہ اہل سنت والجماعت پر بھی زبان درازی کر رہا ہے. انجینئر صاحب کے بارے میں ہم بار بار پھر ایک دفعہ واضح کر دیں کہ ان کا کیس جوڈیشری میں ہے، عدالتوں میں ہے. عدالتیں جانے، ان کے وکلاء جانے، مدعیان جانے، اور وہ یقیناً اگر انہوں نے جرم کیا ہوگا تو ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے، اپنے ججوں پر اعتماد ہے، وکیلوں پر اعتماد ہے. یقیناً اس کی جو سخت سے سخت سزا ہوگی وہ اسے ضرور ملے گی. لیکن فی الوقت تو ہم اس پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے چاہتے ہیں کہ جس بنا پر یہ گوندل آج چیمپئن بنا پھر رہا ہے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی ان کی وہ منافقت ہے جو اپنی کتابوں میں بھی ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ گستاخیاں صرف آپ کے مخالفین کرے تب گستاخیاں بنتی ہیں، یا اس سے بڑھ کر آپ کرے تو وہ عین اسلام کیوں بن جاتا ہے. اب دیکھیے ذرا، گوندل یعنی اشرف آصف جلالی جو بھی ہے، نام نہاد جلالی، اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لفظ کی نسبت کی ہے. اس لفظ کی نسبت کرنا بھی پاک پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی ہے، دو وجہ سے. ایک، کسی نے وہ لفظ حضور کی شان میں استعمال کیا بھی ہو تب بھی وہ اتنا گستاخانہ لفظ ہے کہ پھر بھی اگر بطور حوالے کے کوٹ کرنے کے آپ اس کو ذکر کریں تب بھی گستاخی ہے. اور اگر کسی نے ذکر نہیں کیا پھر تو بدرجہ اولا گستاخی. کیا یہی اصول صرف انجینئر مرزا پہ لگتا ہے یا آپ کے بڑوں پر بھی لگتا ہے؟ ہم یہاں اشرف آصف کی کچھ ایک بیان، ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی ایک تحریر پیش کریں گے تاکہ ہماری بات مزید واضح ہو جائے. اشرف صاحب کیا کہتے ہیں اپنے بیان میں؟ وہ کہتے ہیں خصوصی طور پر اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بارے میں بولتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اس جھوٹ کی سزا 80 کوڑے ہے. لیکن میں وہ حد مفتری کی بات نہیں کرتا، کم از کم انہیں کہتا ہوں کہ توبہ کر لو مرنے سے پہلے. کیونکہ جب کسی کو معاذ اللہ مثال کے طور پر کافر کہا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر قائل کی طرف لوٹتا ہے. یہ پکا قانون ہے. لفظ خطا کار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے معاذ اللہ کسی نے لفظ خطا کار ہم اہل سنت میں سے بولا ہو، لیکن اپنی زبان سے لفظ خطا کار بولا. کتنے وہ کمینے ہیں جنہوں نے لفظ خطا سے پھر خطا کار بنایا. خطا پر تھی کا قول، تم نے خطا کار کیوں بنایا؟ اتنی کسی کو اپنی ماں کو گالی دینے میں لذت نہیں آتی. کچھ ایسے نام نہاد سید جنہوں نے ایف آئی آر میں بھی بعد میں بھی لکھا اس نے تو خطا کار کہہ دیا. تو میں کہتا ہوں جب ماں گئی ہم نے تو بولا نہیں تو پھر لوٹ کے یہ لفظ اس کی طرف جائے گا. میں کہتا ہوں یہ کیسے، ان کو سیدہ پاک کی توہین سے دلچسپی کتنی ہے کہ جو لفظ بولا نہیں گیا یہ گھر کے بول رہے ہیں. تو جب بولا نہیں گیا انہوں نے خود بولا ہمیں بدنام کرنے کے لیے، تو رب تو دیکھ رہا ہے کہ وہ لفظ جو واقعی بہت بڑا قابل گرفت لفظ ہے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے معاذ اللہ اتنی بڑی ہستی کے طرف منسوب کر دیا. تو یہ دھاندلی کی گئی انٹرنیشنل ایجنسیوں اور ایران کے ہواریوں اور روافظ کے سہولت کاروں کی طرف سے. مگر آپ نے ملاحظہ کیا اشرف آصف کہتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا کا لفظ بولا تھا، لوگوں نے اسے خطا کار بنا دیا. اب جنہوں نے خطا کار بنا دیا اور میری طرف منسوب کیا وہ 80 کروڑوں کے حقدار ہے. نمبر 2 وہ کمینے، کیونکہ لفظ تو میں نے بولا نہیں. نمبر 3 انہیں اپنی ماں کی توہین میں مزہ آتا ہے کیونکہ لفظ تو میں نے بولا نہیں ہے. تو جب میں نے بولا نہیں ہے تو یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں تو وہ خود اپنی ماں کی توہین کر رہے ہیں. اور نمبر 4 یہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کی سازش ہے کہ لوگ جو لفظ میں نے بولا نہیں ہے اسے میری طرف منسوب کر رہے ہیں. اور نمبر 5 جب یہ لفظ میں نے بولا ہی نہیں ہے قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو اب جنہوں نے یہ گستاخانہ لفظ بولا ہے یہ گستاخی ان کی طرف لوٹ کر چلی جائے گی. اور یہ کچھ وہ انجینئر مرزا کے ساتھ کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا اسی اصول پر میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
کہ انجینئر کو جس بنا پر یہ لوگ گستاخ ثابت کر رہے ہیں وہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے، اور جس محض خطاکار کے لفظ پر یہ دوسروں کو کمینہ کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، اور کو 80 کروڑ کی سزا کا سزاوار کہہ رہے ہیں، اس کے وہ خطاکار کا لفظ ان الفاظ کے جو ان بدبختوں نے حضور علیہ السلام منسوب کی ان کا اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے آلت مولانا احمد خان صاحب فاضل بریلی کی فتح و رضویہ ہے، میرے پاس والیوم نمبر 15 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 566 اور یہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ دہلوی اسماعیل کہ اس نے چوڑے، چمار اور چمار سے بھی ذلیل اور ناکارے لوگ اور ذرہ ناچیز سے کم تر یہ ناپاک الفاظ صراحتاً تمام انبیاء کرام و اولیاء اعظام علیہ السلام کو کہے۔ اب چمار اور چمار سے بھی ذلیل یہ کتنے گندے اور غلیظ معنوں کے لیے آتا ہے، یہ آپ کے اسکرین میں آ رہا ہوگا، میں اس کو ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چمار بلکہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل تمام انبیاء علیہ السلام کو صراحتاً کہا ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک کوئی ایک مائی کا لال شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ تمام انبیاء بشمول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام وہ معاذ اللہ فلاں فلاں سے زیادہ فلاں فلاں معاذ اللہ وہ الفاظ میں نقل بھی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو کتنا کمینہ ہوگا وہ شخص جو انبیاء کی طرف ان الفاظ کو بیان کرے، کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو انبیاء کی طرف ایسے گندے الفاظ منسوب کرے۔ یعنی ان بدبختوں کو خود انبیاء اور خصوصاً امام الانبیاء کی توہین میں مزہ آتا ہے، جیسا کہ جلالی کہہ رہے ہیں، تبھی جو الفاظ کہے نہیں وہ منسوب کر رہے ہیں، اور جب نہیں کہے تو یہ الفاظ لوٹ کر اس آدمی کی طرف جائیں گے کہ یہ الفاظ دراصل اس آدمی نے کہے۔ لہٰذا انجینئر مرزا نے جو الفاظ کہے چمار اور پھر چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ ہیں، اور یہ اسے امام الانبیاء کی طرف اور انبیاء کی طرف، صرف امام الانبیاء نہیں انبیاء کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور لکھا اسراطن لکھا ہے، لہذا یہ سغرے مغرے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اسراطن صاف عبارت ہمیں دکھائے کہ شاہ اسماعیل نے یہ لکھا ہو کہ تمام انبیاء خصوصاً امام الانبیاء، اللہ معاف کرے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ایسے الفاظ ہو کوئی مائی کلال قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ عجیب بات ہے، کوئی خطاکار کہہ دے تو 80 کروڑ کا سزاوار ہو جائے، کوئی فلاں کہہ دے آپ 295 کا مقدمہ کریں گے، اور اسے آپ نے اپنا عادت بنایا ہوا ہے۔ ذرا ایک اور اصول بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے، بڑا دلچسپ، یہ اسی جلالی کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ جاری ہوا تھا 24 اگست 2025 کو۔ اس کی شک نمبر 4 بڑی دلچسپ ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ شک نمبر 4 کیا ہے؟ اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہو تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے، یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے۔ اگر بالفرض کرسچن نے کوئی ایسا لفظ کی کہا بھی ہو، تب بھی بطور کوٹ بھی اس کو بطور فقہی مسئلے ان کی اس گواہی کو بتلانے کے لیے اس لفظ کو کوٹ کرنا بھی جائز نہیں اور توہین رسالت کفر ہے۔ بالفرض علی سبیل تنزل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا کہا بھی ہو تو بقول جلالی کے اسے کوٹ کرنا بھی بدترین گستاخی اور بدترین کفر ہے، لہذا خیر اس کی پھر بھی نہیں۔ اور پھر آپ اس کے کمینے پن کی ان لوگ کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے غلیظ اور گندے الفاظ انبیاء کی طرف منسوب کیے، اور پھر اسی شاہ اسماعیل کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ انجینئر مرزا کو پھانسی کا مطالبہ، 295 کا مطالبہ، اور شاہ اسماعیل کو مسلمان ہونے کا مطالبہ، اور جو اسے مسلمان کہہ رہے اس کو اعلی کا تمغہ۔ انجینئر مرزا ایک الفاظ کوٹ کرے اس پر 295 ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، جو کرنا ہے کریں، اس پر 295 اس کی پھانسی کا مطالبہ، اور یہ ایسے الفاظ اس سے بھی گندے الفاظ کوٹ کرے جس کی طرف منسوب کر کے کوٹ کر رہا ہے، اس نے کہے نہیں، اس کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتے، اسے عادت بنایا ہوا۔ یہ فرق کیوں میرے بھائی، یہ فرق کیوں کیا؟ اس طرح دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف اور دیوبندی مذہب، یہ دونوں کتابوں کے اندر باتیں ہیں، اور اگر جلالی میں جرأت غیر حمیت ہے، یہ ان کے بریلی مسلک کی مستند ترین کتابیں ہیں، اس کا انکار کر کے دکھائے۔ اب ذرا آپ اس کے چند عنوانات آپ اندازہ لگائیں۔ اگر انجینئر مرزا فلاں لفظ منسوب کرنے پر گستاخ ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کورٹ جانے اور انجینئر مرزا کے وکیل جانے، ان کے اسٹوڈنٹ جانے، لیکن اگر یہ گستاخی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر گندے اور غلیظ لوگ اس جلالی کے مسلک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی غلاظتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پھیلائی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء چمار سے زیادہ ذلیل، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ چمار کے لفظ کا معنی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اگر دجال کے لفظ کی نسبت نہیں کی جا سکتی مقدس شخصیات پر، تو کیا چمار کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو نسبت کرنا بھی گستاخی ہے۔ میں کہوں کہ عادت چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اور میں کہوں کہ اشرف آصف جلالی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟ یہاں امام الانبیاء کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جا رہا ہے، یہ کہنے کو کہ دیوبندیوں نے کہا ہے، کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک نہ کسی دیوبندی کی کتاب سے عبارت نکال سکتا ہے، نہ کسی وہابی کے، اور نہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بالفرع علی سبیل التنزل الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ایسا کفر بکا بھی ہو تو آپ کے ہاں کوٹ کرنا بھی گستاخی ہے۔ آگے جائیے، یہ کہتے ہیں جی دجال کے لفظ کی نسبت کی ہے، یہی نسبت انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کی، تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ جلالی کے مسلک کی مستند کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی نیند معاذ اللہ دجال کی نیند کے ساتھ تھی۔ یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صاف دجال کے لفظ کی نسبت کی گئی ہے، یہاں گستاخی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کیجیے کوٹ کیا ہم نے، تو آپ کہتے ہیں تو کوٹ کرنا بھی گستاخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاغوت کہہ سکتے ہیں، طاغوت معاذ اللہ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اسی کتاب کے
صفحہ نمبر 77 پر तागूत का माना शैतान लिखा है कि तागूत शैतान को कहते हैं माज़अल्लाह। अब यहाँ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ तागूत की निस्बत की है, अलियाज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि आपके नज़दीक लफ्ज़ मंसूब करना भी गुस्ताखी है। मैं इस ज़िमन में बात कर रहा हूँ। तो जो बेईमान तागूत की निस्बत इमामुल अंबिया की तरफ करे वो कितना बड़ा बदबख्त होगा। इसी तरह सफ़ा नंबर 8 पर लिखे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर औरत से बगलगीर होना, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। अब आपके उसूल पर क्या ये उन्वानात गुस्ताखियां नहीं है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंदी उलमा के बावर्ची मार, अब हुजूर तरफ बावर्ची की लफ्ज़ की निस्बत करना ये गुस्ताखी। वजह फर्क बताए ना, इंजीनियर जिस लफ्ज़ की निस्बत करे वो गुस्ताखी है, गुस्ताखी क्यों नहीं? हजरत अबू बकर व उमर की शक्ल में शैतान, माज़अल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। अगर कोट करना गुस्ताखी है तो सबसे बड़े गुस्ताख आपका मसलक है, जो इस तरह के गलीज अल्फाज, झूठ, इनमें से एक लफ्ज़ भी मैं देवबंद ने नहीं कहा हुजूर के बारे में। बदबख्तों ने हुजूर की तरफ ये चीजें मंसूब की। और फिर सबसे बड़ी बात, आपकी तरफ कोई खताकार की निस्बत कर दे, आप 80 करोड़ की सजा तजवीज़ करते हैं, आप उसे कमीना कहते हैं, आप उसे गुस्ताख कहते हैं, आप उसे काफिर कहते हैं। और ये आपके आला हजरत ये चमार से ज्यादा जलील के लफ्ज़ माज़अल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। ये नहीं कि शाइस्मिल इशारतन कहें, किनायतन कहें, ज़िमनन कहें, इल्ज़ूमन कहें, इल्तिज़ामन कहें, नहीं, सराहतन कहे हैं। और खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक शाइस्मिल शीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब से, किसी किताब से सराहतन ऐसे इबारत, ऐसे अल्फाज को निकाल कर ला नहीं सकता। तो फिर ये आदत खुद अपने अंदर की गुस्ताखियों को जाहिर किया। बकौल आपके कितने कमीने लोग हैं जो अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं, तो कितना बदबख्त वो शख्स होगा जो दूसरों के कंधे पर रखकर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की तरफ इतने गंदे अल्फाज मंसूब करे। इसलिए जलाली साहब, हमने पहले भी आपको कहा और अब भी आपको कहते हैं, अगर आप वाकई इश्क़ रिसालत का नारा लेकर उठे तो हमारा दावा आपके बारे में कि आप अपनी तहरीरों और बयानात की रोशनी में आप बरेली के उस जिनको आप बड़ा मानते हैं उससे लेकर आप तक आपकी सारी ज़ुर्रियत बदतरीन गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्लाम की 14 सदियों में इतनी बदतरीन गुस्ताखी किसी पंडित और हिंदू और राजफल मलऊन ने भी, सलमान रुश्दी ने भी ऐसी गुस्ताखियां नहीं की जितनी गंदी और गलीज गुस्ताखियां आपके उसूलों की रोशनी में, आपके बयानात की रोशनी में, आपके बड़ों से और आपसे सादिर हुई है। हम अब भी आपको दोबारा कहते हैं, अगर आप में जुर्रत है, वाकई आप अपने आप को साफ और सुथरा समझते हैं, तो हमारे सामने बैठे, हमारे सामने अपने ईमान का सबूत दे। लेकिन जिस तरह मिर्जाइयों को सामने बैठते हुए मुसलमानों की मौत आती है इसलिए कि उन्हें पता है कि हमारे अंदर क्या गंध है, इसी तरह आप मरते मरते इस दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया गवाह रहे, दुनिया गवाह रहे, या तो मैं इसकी जिंदगी में चला जाऊंगा या मेरी ये जिंदगी में चला जाएगा, लेकिन इसे सामने बैठने की जुर्रत नहीं होगी। इसलिए मैं इसे इसी के अल्फाज में कहता हूं कि तुम कितने दजल और फरेब कर लो, अल्लाह तो देख रहा है। तौबा का वक्त है, मरने से पहले पहले तौबा कर लो, नहीं तो हाविया और जहन्नम के वो ठिकाने जहां फिरौन और हामान पड़ा होगा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं दर्द दिल से तुम्हें ईमान की, तौबा की दावत दे रहा हूं कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, रुजू कर लो, वापस ईमान में लौट आओ, नहीं तो मौत भी बड़ी जिल्लत वाली होगी और फिर मरने के बाद तो हमेशा हमेशा की जिल्लतें हैं। मैं फिर एक दफा इत्माम हुज्जत के लिए कहता हूं कि अगर जलाली साहब में गैरत हमीयत है तो हमारे सामने बैठे। चले वो नहीं बैठ सकते, उसमें जुर्रत नहीं है, किसी को अपना वकील नुमाइंदा नामजद कर दे, हम उसके सामने भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार। इनसे ये भगोड़े जलाली मेरे आजमाए हुए हैं, ये सिर्फ डींगे मार सकते, स्पीकरों पर चीख सकते हैं, अपने हवारियों में बैठकर ये गले फाड़ सकते हैं। इन्हें आलिया के सामने आने की ना माजी में जरूरत थी ना अब है, और तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूं जब तक मैं जिंदा हूं इनके बड़ों बड़ों को इसकी जरूरत नहीं है।